جی ناظرین، پروگرام کے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو لاما صاحب سے جاری ہے صدقہ فطر کے بارے میں۔ آپ جو ہے نا، ہم لاما صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں، لاما صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ گفتگو تو ماشاءاللہ پہلے ابھی اور بھی اگر ٹائم ہوتا، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن ہم نے ناظرین کو جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں ان کا نچوڑ بھی بتانا ہے۔ تو صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے اور صدقہ فطر کس کو دیا جا سکتا ہے، اس کی آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ۔ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار اور جو صدقہ فطر کے مستحق ہیں وہ کون احباب ہیں۔ تو اس کی مقدار جو شریعت نے متعین فرمائی ہے کہ وہ گندم یا جو وغیرہ، گندم جو ہے وہ نصف سا ہے، نصف سا کی جو اس کا تعین ہے وہ 2.25 سیر، 2.25 سیر۔ اگر کوئی جو دینا چاہتا ہے یا اس کا آٹا تو وہ پورا سا ادا کرے گا، پورا سا جو ہے وہ اپنا 4.5 کلو تک بنتا ہے تقریباً، وہ اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی مقدار جو متعین ہے اس کو قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو بیان کیا ہے۔ اس کی جو قیمت بنتی ہے گندم کی، جو کی، اور کھجور وغیرہ بھی اس میں شامل ہے، اور مطلب کشمش وغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو گندم کا جو انہوں نے نکالا ہے، ریٹ نکالا ہے، یعنی اس نصف سا کا جو بنتا ہے اس گندم یا اس کا آٹا، تو وہ 140 روپے فی کس کے حساب سے ہے، 140 روپے فی کس کے حساب سے۔ وہ اگر کسی کے پاس آٹا ہے تو وہ نصف سا یعنی 2.25 سیر فی کس کے حساب سے آٹا بھی دے سکتا ہے، اور گندم ہے تو فی کس کے حساب سے 2.25 سیر گندم بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی جو کی صورت میں صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ریٹ نکالا گیا ہے وہ 320 روپے نکالا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کھجور کی صورت میں صدقہ فطر دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے 960 روپے صدقہ فطر فی کس کے حساب سے اس کا ریٹ نکالا گیا ہے۔ اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے 1920 روپے فی کس کے حساب سے صدقہ فطر جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ تو اس میں صاحب ثروت احباب جو ہیں ان کو اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے تو وہ زیادہ ہی مال صدقہ فطر میں دے تاکہ غرباء کی زیادہ اس میں بھلائی ہو، اس کی زیادہ خدمت ہو سکے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ صدقہ فطر کن کو دیا جائے، ان کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس میں جو ہے وہ مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں، اور جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہی صدقہ فطر لینے کے مستحق۔ ان میں سے پہلا فقیر کا ذکر کیا گیا ہے، فقیر کو دے سکتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو اور اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اسی طرح مطلب مدرسے میں جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء ہیں وابن السبیل کی فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی مسافر ہے، ان کے پاس حالت سفر میں مال نہیں ہے تو ان کو بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ باقی تفصیل قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں مذکور ہے، تو وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ مصارف صدقہ فطر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ لاما صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور آواز سٹی 49 کو آپ نے ٹائم بھی دیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور طاقت دے کہ آپ اسی طرح دینی مسائل، جو دین کا جھنڈا ہے وہ لے کر آپ کونے کونے میں جائیں اور دین کا جھنڈے کو بلند کریں۔ اور بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے ناظرین، ٹائم جو ہے نا، پروگرام کا ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک ثناخان مصطفیٰ بھی ہیں، ہم نے ان سے جو ہے نا نعت بھی سننی ہے، اور انشاءاللہ نعت سننے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھر کسی دن پروگرام بنائیں گے، اسی ٹاپک پر لاما صاحب سے ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ لاما صاحب۔